प्रॉब्लम है। मुझे टिकट भी खान साहब ने दिया और पार्टी ने बड़ी इज़्ज़त दी और हमेशा फ्रंट लाइन पे ही मैंने खेला है, मुझे खौफ कभी नहीं है। पार्टी छोड़ने की वजह जो है, मेन वजह ये है कि देखें, मैं अपने फ़ौज के अगेंस्ट, पूरी फ़ौज की बात कर रहा हूँ, आर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके अगेंस्ट मैं ज़िंदगी में न गया हूँ न जाऊँगा। उसकी वजह क्या है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ बदल सकते हैं हम। आज मुल्क में पीटीआई है, कल पीएमएलएन होगा, परसों पीपल्स पार्टी होगी, कभी जमात होगी, मगर फ़ौज को हम कभी नहीं बदल सकते। हमको फ़ौज की वजह से, आप लोग को याद नहीं होगा, मुझे 65 की जंग भी याद है, मुझे 71 का जंग भी याद है। आज उन्हीं फ़ौज की वजह से पाकिस्तान सलामत है, पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है। आज मैं बैठ के अगर मैं कहूँ कि देखें, इंडिविजुअल के साथ आपका झगड़ा होता है, मुझे हो सकता है किसी की शक्ल पसंद नहीं हो, मुझे कोई ब्रिगेडियर पसंद नहीं हो, मुझे कोई जनरल पसंद नहीं हो, मगर अगर मैं बैठ के पूरे फ़ौज को कहूँगा कि जी जो है ये फ़ौज सही नहीं है, और फ़ौज के ऊपर जो ख़ास तौर पे शोधा के ऊपर जो उनके मॉन्यूमेंट्स थे, उसके ऊपर जो हंगामाराई हुई और तोड़ फोड़ हुई, हम क्या कहना चाहते हैं? हम देखें ना, ये वो काम हुआ है, मैं कहूँगा कि इंडियन का बाप नहीं कर सका, ठीक है ना। आज हमने वो काम किया कि जी वहाँ पे जाके मॉन्यूमेंट्स तोड़े, हमने रेडियो स्टेशन को जो है वहाँ पे जो हुए हमारे, देखे कौन लोग थे ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं उस टीम का हिस्सा नहीं हूँ, मगर जो लोग भी थे, मैं फिर कहूँगा कि वो गलत थे, और फ़ौज के ख़िलाफ़ जाना जो है कहीं से जस्टिफाई नहीं करता है। क्योंकि अगर हम फ़ौज की बातें करते हैं कि जी ये फ़ौज पूरा ख़राब है, तो मैं क्या इंडिया से हम फ़ौज लेके आएंगे, अमेरिका से फ़ौज लेके आएंगे, अफ़गानिस्तान से लाएंगे या ईरान से लाएंगे? या तो हम अपने आप को पट्टे पे देंगे जैसे जापान ने दिया है। हम फ़ौज को हटा के ये मुल्क नहीं चल सकता। ये मुल्क पॉलिटिकल पार्टीज़, देखें ना, डंडे के ज़ोर के ऊपर, ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉलिटिकल जो है सिस्टम पे आए, टेबलों पे बैठे, सिर्फ़ और सिर्फ कुछ लोग डंडे बरदार हैं, कुछ लोग मिलिटेंट्स को लेके चल रहे हैं। मैं कम से कम जब पीटीआई में आया तो ये मैं वाज़ेह था कि ये एक सुलझी हुई पार्टी है और हमारे पास कोई मिलिटेंट विंग्स नहीं है। मगर मैंने ये जो वाक़या देखा, मेरे दिल को बड़ा अफसोस हुआ। ये नहीं कि मैं आज ये कह रहा हूँ, हमारे कुछ दोस्तों को मैंने उसी दिन कहा, बल्कि उससे पहले हमारे कुछ दोस्त बैठे थे, जब बात हो रही थी कराची में, तो कहने लगे कि जी खान साहब को अगर कुछ हो गया तो हम फौजी के जीएचक्यू के सामने जाएंगे। ये मेरी बात उन लोगों को याद आएगी। मैंने उस वक्त कहा था, आज से कोई 6 रोज़ पहले, मैंने कहा वी विल हेड फॉर अ सिविल वॉर। आप ये चाहती हैं कि हम सिविल वॉर के लिए जाएं, कि हम फ़ौज से लड़ें? देखें, फ़ौज से लड़ना कहीं से जायज़ नहीं है। और पार्टीज़ है, आज देखें ना, बहुत से लोग कहते हैं कि जी आपने पार्टी छोड़ दिया, आपका टिकट था। देखें, मेरे लिए ऐसी 100 चीज़ें कुर्बान हमारे फ़ौज के ऊपर, और मैं सबको ये कहूँगा कि देखें, फ़ौज है तो पाकिस्तान है। आज एटम बम के खौफज़दा क्यों है? उसकी वजह फ़ौज की वजह से। वो एयरफोर्स का प्लेन जिसके ऊपर हम इज़्ज़त करते थे कि 1965 में, ठीक है ना, उन्होंने जाके इंडिया में क्या बर्पा किया, इंडियन आर्मी हमसे घबराती थी। आज हम उसकी बेहुरमती कर रहे हैं, उसको लाते मार रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। ये कहाँ से जस्टिफाइड है? मेरा कहना ये है, इन चीज़ों को मज़े रखते हुए मैं जो है इस्तीफ़ा देता हूँ। और ये नहीं है कि मैं कोई पार्टी में जा रहा हूँ या मुझे किसी ने ऑफ़र किया है, क्योंकि देखिए मुझे कोई क्या ऑफ़र करेगा। मैं सिटिंग एमएलए हूँ, मेरी टिकट कंफर्म थी उस इलाके से, मेरे पास खान साहब का और पूरी टीम की सपोर्ट थी, ठीक है ना। इलाके में लोग इज़्ज़त करते थे, तो मुझे कोई आज सामने वाला ऑफ़र कुछ नहीं कर सकता। मैं जाऊंगा इंशाअल्लाह, या तो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा, या
ہو سکتا ہے میری عمر ساتھ نہیں دے رہی ہے، ورنہ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے میں فارم کروں. یہ دوسرا چیز ہو سکتا ہے کہ میں ایک نئی پولیٹیکل پارٹی فارم کروں اور اس میں وہ لوگ کے مائنڈ سیٹ کے لوگ آئیں جو کہ اس ملک کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، جو کہ اس ملک کو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اپنی مفاد کے لیے نہیں. میں یہ نہیں چاہوں گا کہ جی میں حکومت میں رہا تو فوج بہت اچھی، میں حکومت سے باہر نکلوں. زیادہ تر پارٹیز کا یہی طریقہ ہے کہ جب تک وہ حکومت میں ہوتے ہیں فوج کو سلام کرتے ہیں اور فوج کی تعریفیں کرتے ہیں، جیسے ہی وہ حکومت سے اترتے ہیں وہ فوج کی برائیاں کرتے ہیں. میں ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں میجورٹی آف پارٹیز کی بات کر رہا ہوں. آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے ہر پارٹی جب اتری ہے انہوں نے فوج کی برائی کی ہے. پارٹی کا مطلب آپ پولیٹیکل لڑائی لڑیں، آپ پولیٹیکل چیزوں کے اوپر آئیں، آپ ایشوز کے اوپر آئیں. عوام کی بات کوئی نہیں کرتا. میں اسمبلی میں بیٹھتا ہوں، اسمبلی میں اتنے مہینے سے کیا ہو رہا ہے، یار یہ پولیٹیکل پارٹی جائے، وہ فلانا آئے، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. عوام کی بات کریں نا، مہنگائی کی بات کریں، انڈسٹری کی بات کریں، لوگوں کی روزگار کی بات کریں، ہیلتھ کی بات کریں. ہیلتھ کی کاسٹ کیا کرتی ہے؟ میں تو سندھ گورنمنٹ سے کہوں گا کہ ہیلتھ کارڈ ایشو کریں. کیوں نہیں کر سکتے؟ اربوں روپے کا ابھی ہم نے آٹا دیا، کس کو ملا آٹا؟ وہ کسی کو نہیں، کسی کو ملا، کسی کو نہیں ملا. اگر وہی چیز اس کو جو ہے پیپر کے اوپر ہیلتھ کارڈز کو دیتے، لوگوں کو کوئی فیسلٹیز دیں، وہ کام نہ کریں جس میں ٹرانسپیرنٹ نہ ہو. میں ایک بزنس مین ہوں، میرا ہمیشہ سے، میں اپنا بزنس چھوڑ کے آیا ہوں. کیوں آیا تھا؟ کہ اس ملک کو ترقی دینے کے میں اپنا ہاتھ بٹاؤں، اپنا حصہ ڈالوں، کیونکہ اللہ نے مجھے آج جو کچھ دیا ہے اس ملک کی وجہ سے دیا ہے. میں نے کوئی رشوت لے کے نہیں بنا ہوں. 40 سال کا میرا بزنس مین کا ایز اے بزنس مین ریکارڈ ہے. 40 سال میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، پوری پاکستان سن رہی ہے. کوئی ایک آدمی آ جائے کہ محمود مولوی نے اس کے 1 روپے کا دیندار ہو یا 1 روپے کھائے ہوں. 40 سال کے بینکس میں نقصان ہوئے، بینکس کو بیٹھ کے سیٹل کیا، پراپرٹی بیچی. یہ نہیں کہا کہ ڈیفالٹ کر لو، انٹرسٹ بچا لو. آج بھی میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، قرضے ہیں، میں نے کہا میں اتاروں گا اور ہر ایک کو واپس کروں. کیوں؟ کہ میں جانے سے پہلے، دنیا میں جانے سے پہلے عزت سے جانا چاہتا ہوں اور وقار سے. میں ان میں سے نہیں ہوں کہ جی میں سیاست میں اس لیے آیا ہوں پیسے بنانے. میں ایس اے پی ایم تھا، خان صاحب کے بڑا وہ ہے کہ مجھے ایس اے پی ایم بنایا تھا میرے ٹائم پہ. کوئی ایک آدمی یہ کہہ دے کہ محمود مولوی کے اوپر 1 روپے کا میں بیٹھا ہوں، میں یہ جسٹیفائی نہیں کروں گا کہ آپ کورٹ میں جائیں. میں جواب دوں گا، کورٹ میں نہیں جاؤں گا کہ یار گاڑی لی ہو، پیٹرول لیا ہو یا سیکیورٹی گارڈ لیا ہو. مجھے کہا گیا کہ جی آپ ابھی جا رہے ہیں، آپ پارٹی چھوڑیں گے، ہم آپ کو سیکیورٹی کے لیے دیں. میں نے کہا مجھے سیکیورٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں خوف میں جیوں گا تو پھر مجھے جینے کا حق ہی نہیں ہے. میں نے کینیڈین نیشنلٹی مجھے سالوں پہلے مل رہی تھی، میں نے نہیں لیا. میں نے کہا جی میں 3rd کلاس اور 2nd کلاس سٹیزن بننا نہیں چاہ رہا ہوں. میں قوم سے اور ہمارے پارٹی کے اور باقی پارٹی کے لوگوں سے بھی کہوں گا کہ یہ خوف کا بت توڑیں. خان صاحب بہت اچھی بات کرتے تھے، کیا ہم غلام ہیں؟ مگر زیادہ تر پارٹیز میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ غلامی ہوتے ہیں. وہ صرف ہاں ہاں سننا چاہتے ہیں، وہ نہیں کہتے ہیں کہ جی صاحب یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ یہ کہنا شروع کریں گے تو ہماری ملک اس جگہ نہیں پہنچے گی. اگر کوئی پالیسی غلط بن رہا ہے اسی وقت اٹھ کے کہیں کہ صاحب یہ پالیسی غلط بن رہا ہے، چاہے وہ کسی پارٹی بنا رہی ہے، چاہے پی ایم ایل این بنا رہی ہے. کسی نے کہا کہ جی آٹے کی پالیسی غلط ہے، کسی نے پی ٹی آئی میں کہا، کسی نے پیپلز پارٹی میں سندھ کو کہا کہ جی آٹا کیوں مہنگا ہے. انہوں نے کہا جی چلنے دو، کیونکہ اس کی وجہ کہ ان کو خوف ہے پارٹی سے نکال دیں گے، اگلا ٹکٹ نہیں ملے گا. اور آج کل کے ماحول میں تو ساری پارٹیز کے لیڈر سے لوگ خوفزدہ ہیں. وہ کیوں خوفزدہ ہیں؟ کہ بھیا ٹکٹ ملنا ہے، اور ٹکٹ ملے گا ہی تو ہم کہیں گے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرا کوئی ووٹ بینک ہے، میرے 500 ووٹ بھی نہیں ہے اس علاقے میں، ووٹ عمران خان کے تھے. مگر میں یہ کہوں گا کہ آج دیکھیں نا، میں نے اصغر خان کا جلوس بھی دیکھا ہے، آپ لوگ نے بھی دیکھا ہوگا. اتنا فیمس جلوس تھا کہ ایک سرا قائد اعظم مزار پہ تھا، دوسرا نرسری سنیما پہ تھا. میں اس وقت ایک جوان لڑکا تھا، وہ جو ہے وہاں پہ تھا.
اور کیا ہوا اس کا؟ ہم کو آج ہم کہتے ہیں کہ فوج برا ہے. ہم اقتدار میں آئے کہ ہم فوج کے اگینسٹ ہو کے آئے تھے؟ ہم فوج کو ساتھ لے کے آئے تھے. خان صاحب خود کہتے تھے کہ جی فوج ہماری بیک بون ہے. آج مجھے نہیں معلوم کس نے یہ ایڈوائز کیا ہے. جس نے بھی ایڈوائز کیا ہے وہ پی ٹی آئی کے دشمن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج سے لڑ کے ہم کیا ثابت کریں گے؟